اس فیلڈ میں آئے, کہاں سے انہوں نے اپنی اسٹڈی کی, کیا کیا یہ کرتے تھے, بچپن کیسا ان کا گزرا. ایک فقیر تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ جی اللہ نو راضی ہون دا پتہ کس طرح لگے. لاہور میں میری پیدائش ہوئی اور میں ایلڈسٹ سن ہوں اپنی فیملی کا. میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے, بہن سے مجھے چونکہ ہے تو کسی دور میں شاعری بھی کی, لیکن پھر وہ شاعری تو کوٹ پئی, پھر شاعری چھاڑ دی تھی. پھر میں نے 2.5 سال کے لیے کام بند کر دیا, اسٹرالوجی. ہاں جی, اچھا. 2.5 سال کے لیے یہ پورا یہ سسٹم بند کر دیا. تو مجھے اپنے ددیال کی 51 جنریشنز کا تو زبانی پتا کہ ان کے باپ کون تھے, ان کے باپ کون تھے. 51 تو مجھے زبانی یاد ہے. او گل سن, ہاں جی, او مینو نا ایک نجومی چاہیے. بھائی جان میں نجومی ہے, وہ یار وہی ہوں جو تو کیتا ہے, اور ساڈا مارننگ شو ہے, آ جا بہ جا. میں کہتے او بہ جا بہ جا بہ جا. تو میرے دادا جی کے دادا جی جو تھے نا سید قائم علی شاہ, وہ بہت جلالی آدمی تھے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, جہاں جہاں میری یہ آواز جاری ہے, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آج عید کا دن ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اسٹرالوجر ہیں, نیومرولوجسٹ ہیں, اور اگر ہم کیلکولیشن کی بات کریں تو اس پر ایسی زبردست یہ کیلکولیشن دیتے ہیں. آپ لوگ خود گوائیں, آپ کے کمنٹس گوائیں کہ کس طرح آپ لوگوں کی چیزیں جو ہیں دن بہ دن تبدیل ہوتی ہیں. عید کا دن ہے, شاہ جی سے ہم سب سے پہلے شاہ جی کو کہیں گے, شاہ جی بہت بہت آپ کو عید مبارک. خیر مبارک بھائی. آپ کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, مالک کا بے انتہا کرم ہے, بس ایسے ہی ہیں. زبردست. آج ناظرین ٹاپک تو ہم زوڈیک پہ کرتے تھے شاہ جی کے ساتھ, وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن آج ہم سید حیدر جعفری کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کہاں سے اس فیلڈ میں آئے, کہاں سے انہوں نے اپنی اسٹڈی کی, کیا کیا یہ کرتے تھے, بچپن کیسا ان کا گزرا. آج ذرا ان کے حوالے سے بات کریں گے. شاہ جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ویلکم بھائی. اور آپ بہت پیار کرتے ہیں. I'm honored sir. جب بھی آپ سے ٹائم مانگو آپ ہوتے ہیں فلک آجا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں جی, آپ کے ساتھ تو میرا ایک تعلق ہے, اور آپ کے پاپا کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے, تو اس میں تو آپ کو تو انکار نہیں کر سکتا. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو بھی انکار نہ کروں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, اسکیجولز ایسے ہیں, کام کا لوڈ ہے. تو جو اصل میرا کام ہے جی, سیدھی سی بات ہے, بات تو یہ ہے کہ میں اگر اپنی ریسرچ کے اوپر کمپرومائز کر لوں گا نا, تو میں لوگوں کے ذائچے کیسے دیکھوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں, میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یہ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کوشش کرتا ہوں کام دیانتداری سے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے دادا جی کا میں بار بار ہر ویڈیو میں تقریباً ذکر کرتا ہوں. میری زندگی کا جو رول ماڈل ہیں میرے دادا جی, اللہ ان کے پل پل درجات بلند کرے, کروڑوں رحمت نازل کرے ان کے مزار کے اوپر. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے, کیونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے تھے یا انگلش بولتے تھے. انگلش تو مینو آئی نہیں, تو پنجابی مینو بہت صحیح آندی. تو وہ ہی واز ویری سینئر بیوروکریٹ, ہی واز جو ہے وہ سیکٹری ایجوکیشن بھی رہے, سیکٹری ہیلتھ بھی رہے. ہی از اے بگ نیم, ایس ایم جعفری. تو دادا ابو کے ساتھ تو وہ مجھے کہتا تھا کہ پتر جتھوں تیرے بچے روٹی کھان نا, جے تو او دے نال دیانتدار نہیں نا, تو کس سے نال بھی دیانتدار نہیں. بے شک. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام دیانتداری سے کروں. اس لیے مجھے سیدھی سی بات ہے, کہانیاں سنانی ہوں تو میرے پاس بہت ٹائم ہے, مجھے ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے. بالکل ایسے. اور وہ بھی میں نے کبھی, سچی بات ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ I never claim to be the best one. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک بیسٹ ون نہ بنائی, بس گڈ ون بنا دے. گڈ ون بنا دے, اللہ کی نظر میں ہی اچھا ہو تو بس اتنا ہے سر. اللہ کو راضی جو ہے نا وہ کرنا ضروری ہے. ویسے تو اللہ راضی ہے, تو مجھے پکی بات ہے, کیونکہ کسی ایک میرا اصل میں بہت سارا ہمارا چونکہ سلسلہ ہمارا گھر خانقاہی سسٹم سے ہے, تو میں نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, اپنے بزرگوں سے, بہت سارے اولیاء کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. اور وہ ایک فقیر تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ جی اللہ نو راضی ہون دا پتہ کس طرح لگے گا. اس پہ میں نے ایک چینل پہ, اپنے چینل پہ ویڈیو بھی کی ہوئی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ پہ راضی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پتر اپنے اندروں پوچھ لیں, جے تو اللہ تے راضی ہے نا, تو پھر اللہ تیرے تے راضی ہے. ان کے شارک کے قریب بھی ہے نا اللہ. سر آپ اگر اللہ کے دیے پہ راضی ہیں, آپ اگر اللہ کے کیے پہ راضی ہیں,
اللہ نے آپ کو جہاں رکھا ہوا ہے آپ اس پہ دل سے خوش ہیں, جھوٹی موٹی کے نہیں, ایسے ہی نہیں کہ ہاں جی الحمدللہ جی بس اے بھی مسئلہ ہے بھی مسئلہ ہے بھی مسئلہ نہیں. الحمدللہ صرف کہنا نہیں ہے, الحمدللہ کرنا ہے. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ درود پڑھنا نہیں ہے, درود کرنا ہے. درود بھی پڑھنے والی چیز نہیں ہے, کرنے والی چیز ہے. کلمہ بھی پڑھنے والی چیز نہیں ہے, کلمہ دکھانے والی چیز ہے. آپ کے وجود سے نظر آئے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں. کیا بات. ہر انسان کی زندگی میں ٹرانزیشن ہے جی, ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہے. صرف اتنا ہے کہ آپ اس برائی کے تحت رہ کے کام کرتے ہیں یا اس برائی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی حافظ یا کوئی قاری نہیں ہوں, لیکن ہاں شکر الحمدللہ چونکہ قرآن پاک پڑھا تھوڑا. میرے والد صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے, پرنسپل رہے ہیں علماء اکیڈمی پاکستان کے. تو دنیا کے جو پاکستان کے جو بڑے عالم ہیں نا, میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں. تو میرا ان کے ساتھ ان سے قرآن پاک پڑھا, بیسک جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی میں نے اپنے والد صاحب سے کی. تو 17-18 مرتبہ انہوں نے نا قرآن پاک کی ریویژن کروائی. مطلب جب تک وہ زندہ رہے تو قرآن پاک چلو ادھروں سنا ادھروں سنا ادھروں سنا. تو وہ 17-18 بار, اس وقت سچی بات ہے اس وقت یہ نا عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ وہ فیر ہوں. لوگوں کے بچوں نے قرآن پاک ختم کر لیا بس ٹھیک ہے, ہمارا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. 15 سال لگے رہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر میں حافظ نہیں ہوں تو اتنا کہ مجھے پتا ہے کہ قرآن پاک اگر کوئی غلط پڑھے گا نا تو کہیں نہ کہیں وہ ایک گھنٹی لگ رہی ہوتی ہے کہ یار ایتھو کتے نے غلط پڑھے ہے, صحیح سمجھ بھی نہیں آ رہی نا کہ کون سی غلطی ہے. تب بھی وہ ایک اندر ایک الارم سسٹم. اتنی دفعہ ابو نے قرآن پاک پڑھایا, تفسیر ان سے پڑھی, حدیث ان سے پڑھی, فقہ ان سے پڑھی. زندگی کی میں نے بیسک جو علم سیکھا وہ والد صاحب کے بلا, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ کروٹ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے. آمین آمین. اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں نے بہت سبق سیکھے. میں اپنی زندگی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا ہوں. میرے والد صاحب کی بلا سے جب میں نے دین پڑھا اور اولیاء سے پڑھا, پھر ایک ٹرینڈ سا ایک خاندان میں جیسے ہوتا ہے وہ ایک سیٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر جب میری یہ اسپیشلائزیشن کی بات آئی تو پھر قرآن الفانومیرک میں اسپیشلائزیشن کی. زندگی میری بڑی اچھی گزری جی. مطلب میں اپنی زندگی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اللہ نے مجھے کمی دی کوئی نہیں. ہمیشہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے, ہمیشہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہی آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں, لیکن اللہ کے ساتھ جڑنا آپ کو اتنا بڑا حوصلہ دے دیتا ہے کہ مشکلات آپ کے لیے چھوٹی ہو جاتی. کیا بات ہے, جو لفظوں کا چناؤ ہے نا آپ کا شاہ جی بہت اعلیٰ ہے. واصف صاحب کا جملہ ہے جی, میرا نہیں ہے. آپ کے اپنے بھی جو کال ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. اچھا شاہ جی, میں اپنی زندگی میں نا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں اپنی زندگی میں اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کے سر پہ پیر رکھ کے گزرتا رہا ہوں, اور مجھے اللہ نے کبھی گرنے نہیں دیا. اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ وہ مجھے آگے بھی گرنے نہیں دیے گا. کیا بات. جیسے اللہ نے اتنی زندگی کے سارے راستے سے گزار دیا, اب آگے اور اگلے جان میں بھی وہ گرنے نہیں دیتا. کیا بات ہے. ہاں انسان ہے, چونکہ خیالات چیزیں بہت ہوتی ہیں زندگی میں. ہم نے گزارا ہے, بہت کچھ کیا, بہت کچھ دیکھا, اسکول میں رہے, گورنمنٹ کالج میں رہے, NCA میں رہے, بڑا کچھ کیا. تو ایک زندگی کا ایک بڑا اچھا ٹائم گزرا. شاہ جی آپ, میں ذرا پرسنل آپ کے حوالے سے ذرا آج پوچھوں گا, ذرا لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں, عید کا موقع ہے, تو یہ بتائیں مجھے سب سے پہلے کہ آپ کی جو گریجویشن ہے, جب آپ نے پی ایچ ڈی الفانومیرک اسپیشلائزیشن میں ہے, اور مطلب اس کے بعد دنیا میں پھیرا ہوں, گورنمنٹ کالج میں رہا ہوں. میں شروع سے بتاتا ہوں سر. جی سر. پہلا جملہ عید. تو مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جب وہ اللہ کی حکم عدولی سے باز رہے. تو میرا نہیں خیال ہے
کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ کائنات کی اصل ہے، تو اگر عید ہونا یہ ہے کہ مالک کی حکم عدولی سے بچنا ہے تو پھر بھائی جان کوئی عید نہیں جائے گی۔ اور دوسری بات، ہم چونکہ وہ ٹپکل خانقاہی اور وہ جیسے وہ پنڈوں والے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو کمی ہوتے ہیں نا، ان کی عیدیں، ان کی شبراتیں، ان کی خوشیاں، ان کے غم سرداروں سے جڑے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اگر ہم اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنی عزت، اپنا مان سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے جوڑ دینا، پھر تو عید ہے۔ اور اگر نہیں ہے نا تو بس ٹھیک ہے، خوشی کا ایک دن ہے۔ مجھے قرآن پاک میں عید للاولین والآخرین کہ ہمارے آگے والوں کے لیے بھی عید جو ہے وہ عید بنا، اور پیچھے والوں پیچھے آنے والوں کے لیے بھی بنا، تو اس کے پیچھے جو آیات ہے نا اس کا ترجمہ بھی وہی بنتا ہے۔ کیا بات کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر، ہمیں اپنے قریب کر، مالک کا قرب عید ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اپنے بارے میں بات کر دیتا ہوں، کوئی ذرا تھوڑی سی بات کرنی تھی ایسی۔ سر، لاہور میں میری پیدائش ہوئی اور میں ایلڈسٹ سن ہوں اپنی فیملی کا۔ میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے بہن بھائیوں میں، میں بھی اپنے بہن بھائیوں میں اپنی فیملی میں سب سے بڑا ہوں۔ تو وہ جو پہلا پوتا ہوتا ہے نا وہ بہت ایک مطلب شاید بہت قیمتی ہوتا ہے دادا کے لیے۔ اور ہماری فیملی میں شاید ایک ٹریڈیشن ہے، جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، جتنا میں نے پڑھا، کیونکہ مجھے چونکہ وہ شجرہ نسب ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے، تو مجھے اپنے ددیال کی 51 جنریشنز کا تو زبانی پتا کہ ان کے باپ کون تھے، ان کے باپ کون تھے۔ 51 تو مجھے زبانی یاد ہے۔ ننیال میں سے 47 جنریشنز کا تو مجھے زبانی پتا ہے۔ اچھا۔ ہم لوگ شاہ گردیز کی اولاد ہیں، حضرت شاہ یوسف گردیز کی اولاد ہیں۔ ملتان ہمارا اوریجن ہے، لیکن ہمارا جو زیادہ قریبی تعلق ہے وہ باغ آزاد کشمیر میں جو گردیزی فیملی ہے، تراب شاہی فیملی ہے، ان سے ہمارا زیادہ تعلق، ہم تراب شاہیوں میں سے۔ ہمارا جو گھر ہے نا اس میں ایک جنریشن در جنریشن ایک چلتی آ رہی ہے ایک ٹریڈیشن، جو کہ شاید اب ویسی نہیں رہی۔ ہمارے خاندان میں ایک پیڑھی بہت جلالی ہوتی ہے، دوسری پیڑھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پیچھے جاؤں تو حضرت قائم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا جی کے دادا جی، ان کے والد صاحب بلند شاہ، پھر تراب علی شاہ، یہ پورا ایک سلسلہ ہے ہمارا۔ تو میرے دادا جی کے دادا جی جو تھے نا سید قائم علی شاہ، وہ بہت جلالی آدمی تھے۔ اس وقت وہ انڈین سول سروسز اکیڈمی، جو انڈیا کی سول سروسز اکیڈمی تھی جہاں پہ یہ تحصیلدار اور یہ ڈی سی وغیرہ بنتے تھے، وہاں پروفیسر تھے۔ یعنی انڈین ہسٹری میں انگریزوں کے دور میں وہ انڈیا کے جو رائل آفیسرز ہوتے تھے نا، ان کو انڈیا کا سارا اسپیکٹرم پڑھایا کرتے تھے۔ ہی واز پروفیسر۔ ان کی طبیعت بہت جلالی تھی۔ ہی واز سینٹ آلسو، بٹ ہی واز اے سینئر آفیسر۔ اور دوسرا، ہمارا جو خاندان ہے نا گردیزی سادات کا، تراب علی شاہ، ان کے دو بزرگ، بہت بڑا نام ہے انڈین جو جنگ آزادی ہے اس میں، حافظ امام شاہ اور سید نور شاہ۔ یہ دو بھائی تھے جن کو برٹش گورنمنٹ نے جنگ آزادی میں مجاہدین کی مدد کرنے کے صلے میں سزائیں دی۔ ایک بھائی کو پھانسی کا حکم ہوا تھا اور دوسرے کو جلا وطن کر کے زمینیں جائیدادیں ان کی قرق کر لی گئی تھی۔ تو پھر ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہجرت کر گئے، وہ علاقہ بدل لیا انہوں نے۔ یہ جو خاندان ہے نا قائم علی شاہ صاحب کا، جن کی ہم اولاد ہیں، ایک پیڑھی جلالی، ایک پیڑھی ٹھنڈی۔ قائم علی شاہ صاحب جلالی تھے، برکت علی شاہ صاحب بہت زیادہ ٹھنڈی طبیعت تھی۔ برکت علی شاہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے ایس ایم جعفری، سید ممتاز جعفری، میرے دادا جی۔ ہی واز بہت جلالی پرسنالٹی تھی ان کی۔
اور میرے والد صاحب انتہائی, جو لوگ ان کو جانتے ہیں, انتہائی جو ہے وہ کول مائنڈیڈ, ٹھنڈی طبیعت, بالکل مطلب بہت ہی ٹھنڈی طبیعت تھی ان کی. میری طبیعت میں کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے, میری طبیعت میں میرے دادا جی والا ہے. وہ جو تربیت ہے نا, وہ ہمارے خاندان میں یہ بھی رہا کہ دادا نے ہمیشہ اپنے پوتے کی تربیت کی. تو ہمارے خاندان میں, اب وہ میں نے کہہ رہا تھا کہ ٹریڈیشن ٹوٹ گئی, اس کو مس بھی کرتا ہوں, ظاہر سی بات ہے, ایسے موقع پہ میں بہت زیادہ مس بھی کرتا ہوں. میں اپنے دادا کی گود میں بڑا ہوں, میرے دادا جی اپنے دادا کی گود میں بڑے ہوئے, ٹھیک. لیکن چونکہ مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں, ہم ہیپی, کروڑ شکر ہے مالک کا, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بیٹیوں بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا, بلکہ بیٹیاں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں, پتر تو میرے ارگے ہی نکل دینے ہیں میں عام جے. آپ تو بہت اچھے ہیں سر. اور میرے جب بھائی کا بیٹا, اللہ اس کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, جب وہ ہمارا جو ہے وہ بھتیجا ہمارا بیٹا پیدا ہوا, اس وقت ابو نے تو اس کو بہت زیادہ پرورش کی, لیکن اس کے بڑے ہونے سے پہلے ابو دنیا سے چلے گئے. اب شاید اس کی وہ تربیت ویسی مطلب جیسی وہ ہوتی ہے, ہم کوشش تو کریں گے, لیکن وہ جو دادا کا پیار تھا نا, وہ شاید اب حسن کو نہیں ملے گا. تو والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے. کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے آپ کی جنریشنز میں رکھی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. ننیال میرا ہے گیلانی سادات گولڑا شریف. میرے نانا حضرت غیاث علی شاہ اور کرامت علی شاہ, میرے نانا جو ہیں کرامت علی شاہ اور غیاث علی شاہ, یہ دونوں بھائی ہیں, ان کے باقی بھائی ہیں, مطلب 4-5 بھائی ہیں. تو یہ خاندان جو ہے نا, حضور غوث اعظم شاہ جیلانی گیلانی خاندان, حضرت شاہ عبد الرزاق کا جو خاندان ہے, ان کی اولاد ہے. اس گھر میں گولڑا شریف, حضور پیرا غائب, موسیٰ پاک شہید ملتان, یہ سارا یہ ایک گھر ہے. تو اس خاندان میں چونکہ میں ان بزرگوں کے ہاتھوں میں بڑا ہوا, میں نے پرورش پائی. پھر چونکہ میرے دادا ابو کا بہت زیادہ تعلق تھا, بڑا کلوز تعلق تھا جو ہے وہ صوفی صاحب سے, صوفی برکت علی سے, صوفی برکت علی لدھیانوی سے. پھر جو ہے وہ کیونکہ ہمارا میری دادی کا جو گاؤں تھا, مطلب میری جو دادی ہیں ان کا جو گاؤں ہے, صوفی صاحب کا ڈیرا تھا سلار والے میں, اور ان کا گاؤں تھا بالکل پاس ہی پہاڑی پور. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا, اس علاقے, یہ سانگلہ, فیصل آباد, یہ سارے یہ میری دادی کا جو ہے وہ جو ہے گھر ہے. تو وہاں جانا, میرے والد صاحب کے جو مرشد تھے, میرے والد صاحب میرے ابو کے نانا جی تھے بابا جی لطیف علی شاہ. تو بابا جی لطیف علی شاہ کا ان سے بہت تعلق تھا, سماد خان صاحب سے بہت تعلق تھا. زبردست. میں ان اولیاء کے قرب میں ان کے قریب بڑا ہوں. کیا بات ہے. تو مجھے کچھ زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا, کچھ سمجھنے کا موقع ملا. پھر جب میں مطلب اسکول میں داخلے کی باری آئی, تو اس وقت لاہور کا سب سے بہترین اسکول ہوتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول. تو میں سینٹرل ماڈل میں پڑھا ہوں, اور سینٹرل ماڈل وہاں سے میٹرک کیا. ہاں, سینٹرل ماڈل جو ہے وہ اس دور میں تو بہت شاندار تھا, اب بھی ہے, لیکن دیٹ واز دی کمال کا ٹائم تھا. پھر وہاں سے نکلے, پھر گورنمنٹ کالج, ایک لمبا ٹینیور ہے گورنمنٹ کالج کا. پھر اسپیشلائزیشن, دنیا پھری, بہت سارے ملکوں سے واپس آئے. پھر ایک اور ڈریم تھا کہیں کہ یار گورنمنٹ کالج جب پڑھ لیا, این سی اے بھی میرا ایک بہت ڈریم تھا. پھر اسپیشلائزیشن کے بعد میں نے این سی اے سے ماسٹرز کیا انٹیریئر ڈیزائن میں. پھر این سی اے میں اچھا ٹائم گزرا. پھر ایک دوستیاں یاریاں ساری, پھر دوستیاں نبھائیں. کیا بات ہے شاہ جی. اسٹرالوجی کیسے, مطلب آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ ایسے مطلب آپ کی ریڈنگز بھی زبردست ہوتی ہیں, لوگ آپ کو زیادہ تر ایز اسٹرالوجر جانتے ہیں. سچی بات بتاؤں, بالکل سچی. تو مجھے جس دن میں اسپیشلائزیشن کرنے جا رہا تھا نا, تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کس چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی تھی. اچھا. میرا ایک عقیدت کا بہت بڑا تعلق ہے. بڑی زندگی کے میرے 9-9.5 سال ان کے ساتھ گزرے. مخدوم سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ, للہ میں جو ہے وہ موٹر وے کے پاس, للہ ایک انٹرچینج ہے, اس کے پاس ان کا دربار ہے.
یہ جو سورہ رحمان کی جتنی میں بات کرتا ہوں نا کہ سورہ رحمان سنیں، اس کو ایسے طریقے سے سنیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ پوری کی پوری 100% کی 100% تحقیق قلندر پاک سید صفدر علی بخاری کا کیا ہوں جی سرکار رحمت اللہ علیہ کی. میں فرسٹ ایئر میں تھا، میں آپ کو ویسے ہی کوٹ کروں، فرسٹ ایئر میں تھا تو میری ان سے ملاقات ہو گئی، تو اچھا تعلق رہا ان کے ساتھ 9 سال. تو ان کے کہنے پہ میں نے فارسی پڑھنی شروع کی. پھر ایک دن نا میں ان کے ساتھ، مطلب بچہ ہی تھا نا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کتنی ایج ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، تو میں ان کو ساتھ، مطلب اس وقت یہ کوئی زیادہ آداب وغیرہ کا بھی نہیں پتا تھا کہ جی فقیر کے ساتھ ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، کیا ہے کیا نہیں، جو مرضی بات کر لیتے. ایک دن مجھے قلندر پاک فرمانے لگے سید یہ تیرے پاس آئیں گے، اب میرے فرشتوں کی بھی نہیں پتا کون، یہ تیرے پاس آئیں گے، کوئی کاکا لینے آئے گا، کوئی نوکری لینے آئے گا، کوئی بچے لینے آئے گا، سید ان سے فراڈ کیا کری، ان کو اللہ دے دیا کری. میرے فرشتیاں نے نہیں پتا میں نے کیا کی، ان کو اللہ دے دیا کری. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا جی اس کا مطلب. 20 سال لگے اس بات کے مطلب کو سمجھنے تک، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا. پھر ایک دن ایسے ہی وہ اخباروں میں کالم لکھا کرتے تھے، تو ایک دن اپنا کالم لکھ رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ سید کرنا کیا ہے. میں کہا جی مجھے نہیں پتا. تو ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کے تو مجھے کہتے ہیں یہ اپلائی کر دیں. میں نے اپلائی کر دیا. وہ قرآنک آپ کہہ رہے تھے؟ میں نے اپلائی کر دیا. پھر وہ وہاں اسپیشلائزیشن ہو گئی، چیزیں کر لیں، کچھ زندگی کے سال لگے، لیکن بڑے سال کے بعد اس کو آہستہ 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 کرنا شروع کیا. پھر جب میں اسپیشلائزیشن کرنے آیا تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ہی از اے ویری گڈ مین. ان کے پاس ایک مارننگ شو آ گیا، وہ بہت، ایک چینل کے نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے آپ ہی پتہ لگ جائے گا، وہ انہوں کا ذکر کریں. بہت اچھے دوست ہیں. وہ مارننگ شو آ گیا، او یار او گال سن، وہ ایسے ہی بولتے ہیں، او گال سن، ہاں جی او مینوں نا ایک نجومی چاہیے. بھائی جان میں نجومی ہے؟ وہ یار وہی ہوں جو تو کیتا ہے، اور ساڈا مارننگ شو ہے، آ جا بہ جا. میں کہتے او بہ جا بہ جا بہ جا. اگلے دن سے میں آن ایئر اسکرین پہ بیٹھ گیا. یہ 2008 کی بات کروں. وہ جناب پھر وہ مارننگ شو میں ہم نے اس وقت ٹرینڈنگ شروع کی، تو وہ اسٹرالوجی کا ایک سیگمنٹ تھا 10 منٹ کا، وہ بڑا ہٹ ہونا شروع ہو گیا. پھر 2008 سے لے کے 2014-15 تک تو کسی نہ کسی چینل کے اوپر، بلکہ زیادہ تر چینلز کے اوپر بیٹھتا رہا. دنیا پہ بھی سیگمنٹس میں نے کیے، دنیا ٹی وی کے اوپر، رائل پہ ایک وہ عروج ٹی وی ہوتا تھا، اس کے اوپر کوہ نور ٹی وی ہوتا تھا، اس کے اوپر بڑا لمبا عرصہ میں نے پھر مختلف پروگرامز کیے، مطلب 2 گھنٹے لائیو شوز بھی کیے ہیں. اچھا. تو وہ کرتا رہا. پھر میں نے، ظاہر سی بات ہے سر، سیدھی گل ہے، میرا ذائچہ ٹھیک ہے نا تو میں لوگوں کے ذائچے ٹھیک نکال سکتا ہوں. میں اپنے کام کو دیانتداری سے کروں. جس وقت میں نے یہ فیل کیا نا کہ اب میرا اپنا ذائچہ مشکل کی طرف جا رہا ہے تو میں یہ کام کر نہیں سکتا. پھر میں نے 2.5 سال کے لیے کام بند کر دیا. اسٹرالوجی؟ ہاں جی. اچھا. 2.5 سال کے لیے یہ پورا یہ سسٹم بند کر دیا کہ ہوں نہیں کرنا. سر میرا اپنا ذائچہ ٹھیک نہیں ہے، میں لوگوں کے ذائچے دیکھاں گا، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. تو میں دیانتداری سے جو کام کر ہی نہیں سکتا، میں ضرور کرنا. میں نے کچھ اور کر لیا. آپ کے تو اور بھی بزنسز ہیں نا؟ چھوٹے چھوٹے ہیں سر، اللہ کا شکر ہے. وہ میں نے دوسرا کام شروع کر دیا. پھر یہ ہے کہ دوبارہ وہ اللہ نے کرم کیا، میرے ایک دوست ہیں، ان کی مہربانی ہے، شاہ جی تسی ایک کام دوبارہ نہ شروع کریے. میں کہا اچھا یاد کر لینا. اور پھر وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے دوبارہ شروع کر لیا. حالانکہ چینل میں نے کافی دیر پہلے بنایا ہوا تھا، اپنا چینل بنایا ہوا تھا، کام ہی نہیں کرا تھا. بلکہ ماشاءاللہ اس کے تو 3 لاکھ ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس میں نے بڑے سال کام ہی نہیں کیا اس چینل کی، یعنی اس میں بڑے سال، بڑے لمبے عرصے تک 1100 سبسکرائبر ہیں. کام ڈیلی نہیں کرتا تھا. اس فیلڈ میں آپ آ تو گئے اسٹرالوجی کی، ماشاءاللہ آپ بتاتے بھی بڑا زبردست ہیں، وہ چیزیں لوگوں کے ساتھ ہیپن بھی ہوتی ہیں، لیکن
اس فیلڈ میں لوگوں کو مطلب اویئرنیس نہیں ہے ابھی بھی اسٹل, کیونکہ اس کو زیادہ تر شرک کہہ دیتے ہیں کمنٹ میں آ کے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسٹرالوجی, اور یہ اللہ کو پتہ ہے سب, یہ سب گناہ. یہ پیر بابے ڈھونگی جس کو اقرار الحسن سب چھاپے مار رہے ہوتے ہیں, وہ جو مطلب لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر میں نے آپ کو پہلی بات کی ہے کہ اگر آپ اپنے کام سے دیانتدار نہیں نا تو آپ کسی سے بھی دیانتدار نہیں. ہماری فیلڈ کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہماری فیلڈ میں ایسے لوگ گھس گئے جنہوں نے اس فیلڈ کی عزت کو برباد کر دیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں جی علم غیب اللہ کے پاس ہے, تو بھائی کس نے کہا اللہ کے پاس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا تھرمامیٹر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بتا رہا ہوتا ہے, اس کو علم غیب سے پتا ہے. محکمہ موسمیات والے آپ کو یہ صبح آپ کے فون میں آ جاتا ہے کہ جی اگلے 7 دن تک یہ ٹیمپریچر ہوگا, یہ ٹیمپریچر ہوگا, یہ ٹیمپریچر ہوگا. وہ علم غیب نہیں ہے. ڈاکٹر ای سی جی کر کے آپ کے دل کی حالت بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر آپ کی رپورٹ پڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ جی آپ کو کینسر ہے اور بہت زیادہ پھیل چکا ہے, وہ کو کہتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ علم غیب سے بتاتا ہے. تو لات کا پتہ لگ جاتا ہے وہ کرا کے, ظاہر سی بات ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ایک ایک چیز کا پتہ لگ جاتا ہے نا. اسی طرح علم غیب وہ چیز نہیں ہے. اصل میں ہم لوگوں کو جس چیز کا پتہ نہیں نہ ہوتا سب سے زیادہ رائے اسی میں دیتے ہیں. سب سے زیادہ رائے اس میں دیتے ہیں جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری فیلڈ میں اگر ہم لوگ, سچی بات ہے آنیسٹلی, ہم لوگ جتنے اس فیلڈ کے لوگ ہیں, اور سارے میرے سے زیادہ جو ہے وہ لائق لوگ ہیں, سارے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور سارے میرے سے زیادہ اس علم کو سمجھنے والے ہیں. میں بڑا عام سا آدمی ہوں جی, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہاں رہتے ہوئے. اس کو اگر ہم اپنی دیانتداری سے کرنا شروع ہو جائے نا, ہماری فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا موٹو یہ ہے کہ ڈراواں گے تو کماواں گے, ڈرائیں گے تو کمائیں گے. سر رزق کا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے دینا ہے, جتنا اس نے لکھا اتنا ہی آنا ہے. تو پھر اپنا کام دیانتداری سے کریں, تھوڑا کر لیں. میں بھائی جان, میں سیدھی سی بات ہے, میں زیادہ سیشن کیوں نہیں کرتا, مینو پیسے آندے پورے لگتے ہیں, لیکن میں جب جتنا کام دیانتداری سے کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں. میں دن کے 2 یا 3 بہت ہوتے ہیں, بہت ہوئی تو 4, اس سے زیادہ بھائی میرا دماغ تھک جاتا ہے. اسی لیے تو بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جواب نہیں دیتے. نہیں بھائی جان, لوڈ اتنا ہے, ایک فون نمبر ہے, اس پہ ہم نے اس کو سکیجول کرنا ہے, تو کرتے 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 ٹائم لگتا ہے. آپ بھی انتظار کیا کریں, اسی لیے ہم نے اس کو آٹومیٹڈ کر دیا ہوا کہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہم کال کے اوپر جو کویشچن آتا ہے اس کو ویسے ہی آن لائن ہی دے دیتے ہیں تاکہ اس کا مسئلہ وہاں پہ حل ہو جائے. وہ لکی کلر نمبر یہ وہ تو ہم آپ کو ویسے ہی بھیج دیتے ہیں نا, اگر آپ نے پوچھنا ہے تو میرا. اور ہیلتھ کا ذائچہ فری بناتے ہیں. ہیلتھ کا ذائچہ بھائی جان فری بناتے ہیں, یہ میں فری بناتا ہوں. ہیلتھ کا ذائچہ جو ہے نا, یہ میرے, اب میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا جو کر سکوں, جتنا کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. ہیلتھ کا ذائچہ, ہیلتھ کا چارٹ میری بزنس کی ٹرم ہے, صرف ہیلتھ کا. اور پھر ابھی ہوتا ہے نا کہ وہ ہیلتھ کا ذائچہ بنوانا آتے نے, مڑ کے پھر پھپھی دا, چاچی دا, مامی دا, سارے پھر میرے کو بنتا نہیں یار. میں انسان ہوں بھائی, میں اتنا ہی کر سکتا ہوں نا جتنا میں کر سکتا ہوں. احساس کرنا چاہیے لوگوں کو, سیدھی سی بات. پھر میں نے اپنا گھر بھی دیکھنا. میرے بچوں کو میرے سے ہمیشہ گلا ہوتا ہے کہ پاپا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور میرے بچے نے نا انجی بول دینے, وہ میری بیٹی ہے, اللہ اس کو زندگی دے. میری بیٹیاں 3 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جو میری بیٹی ہے نا, وہ بڑی والی, وہ ماشاءاللہ سینسٹیو بھی بڑی ہے. وہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے, میں نے بتانا بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. سنڈے آپ دیتے ہیں بچوں کو؟ سنڈے بچوں کا, سنڈے کہاں جاتے ہیں, آؤٹنگ کیا ہوتی ہے؟ لاہور میں سر بچیاں نو جڑا نا چکر دینا آسان ہوتا ہے. ان کو کہیں لے جاتا ہوں, کھانا وانا کھا لیتے ہیں, دیٹس اٹ. یا اور کچھ نہیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت ٹائم گزار لوں, گیم شیم بچوں کے ساتھ. اچھا شاہ جی, آپ ماشاءاللہ لوگوں کے ذائچے بناتے ہیں. شادی ارینج کرنی چاہیے کہ لو؟ جہاں آپ زندگی گزار سکتے ہو نا وہاں کرنی چاہیے. ارینج میں تو نہیں پتا ہوتا کہ زندگی گزرے گی کہ نہیں سر. اسی لیے جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے پیسے نہیں رہے گا, نہیں رہے گا. تو ہم شادی کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی رہے گی یا نہیں رہے گی. مجھے چھوڑ دیں, اتنے ایسٹرولوجر ہیں, کسی کے کروا لیں, استخارہ کروا لیں کسی سے, کم از کم اللہ سے پوچھ لیں. جب یہ استخارے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب تم کسی بات میں پریشان ہو جاؤ تو اللہ سے پوچھ لیا کرو.
استخیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے استفسار کر لو، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے جان لو. تو اللہ وہ کو ضرور اپنی کروائے. زندگی میں وہ ضرور کر لیں. اسی طرح جب ہم یہ دیکھیں نا، پھر اب سوال، ویڈیو بھی آپ کی لمبی میں نے تو ہوتی بلکہ جائے ابھی گی. پوچھنا تھا آپ سے کہ آج کریں گے کیا، عید کا دن کیسے گزاریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں، آج بھی آپ پروگرام دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ؟ گھر میں گھر پہ ہی رہتے ہیں عید والے دن؟ گھر میں جاؤں گا، بچوں کے ساتھ جاؤں گا، اپنے والد صاحب کے مزار پہ جاؤں گا، اور بس وہ میں اور کیا. شاہ جی فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی کھانے میں سب سے زیادہ؟ کھابا گیر تو میں بڑا بڑا ہے گا. آپ کا زوڈیک پائسیز ہے، ناظرین کو میں بتا دوں. ہاں، کھانا کھابا گیر تو میں بہت اچھا ہوں. ابھی تو آج کم کر دیا، آج کل وہ کچھ تھوڑا بہت ویسے ہی ذرا ہیلتھ کے ایک دو ایشوز ہیں، کیونکہ پائسس کا سٹمک اکثر سینسٹیو ہوتا ہے، میرا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کھانا کھانے میں تو کبھی دریغ نہیں کیا. تو لمبی ایج میں ہم نے بہت کھایا ہے. لیکن فیوریٹ جو آپ کو بہت پسند ہے؟ فیوریٹ میرا میٹ بہت پسند ہے مجھے. میٹ کون سا، میں بڑا چھوٹا؟ جنگلی قسم کا آدمی ہوں. تو میں مطلب مٹن جو ہے نا وہ میرا فیوریٹ ہے، وہی کھاتا ہوں. اللہ دیکھیں، میں اب ایک چیز اور بتاؤں، میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے. آپ کو اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا رزق آپ جو بنا لیں گے نا وہ اللہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، تو جے تسی دالاں ہی کھانیاں تے اللہ دالاں دے دے گا، تو جے تسی گوشت کھانا تے اللہ وہ دے دے گا. واہ جی واہ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اللہ نے تو آپ کو وہ دینا ہے جو آپ نے کھانا، جو آپ نے کھانا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں. جو بھی ہے ٹھیک ہے، میٹ زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے، میں تو ویسے ہی کہتا ہوں، تجھے کو شوق ہے. اور سبزی میں؟ سبزیوں میں بھنڈی میری موسٹ فیوریٹ ہے. میری بھی شاید جی. اور بھنڈی چھوٹا گوشت ہوتا ہے. بھنڈی کریلے بہت میرے فیوریٹ ہیں، میں کریلے بہت کھاتا ہوں. بھنڈی بہت شوق سے کھاتا ہوں. دال میری جو ہے وہ خاص طور پہ مسور کی دال میرے لیے بہت بہت فیوریٹ ہے. چنے کی دال اچھی بنی ہو وہ میری فیوریٹ ہے. پالک فیوریٹ ہے. کھانا تو میرا بہت فیوریٹ ہے. شاہ جی شعر و شاعری میں بھی لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ شاعری میں سب سے فیوریٹ کون ہے آپ کا؟ شاعری میں بہت سارے لوگ فیوریٹ ہیں. غالب میرا بہت قریب تعلق رہا پڑھائی کے حوالے سے، علامہ صاحب سے بہت تعلق ہے، جان ایلیا. لیکن ان سب سے زیادہ جو بہت زیادہ میرا قریبی اور بڑا دل کے قریب ہے نا، افتخار عارف صاحب. افتخار عارف بہت کمال آدمی ہے. اور چونکہ مجھے ایک موقع ملا انور مسعود صاحب کے قریب ہونے کا، پنجابی بڑے کمال دے شاعر نے، میرے استاد تو نہیں ہے لیکن اچھا ان کے ساتھ ایک مراسم کسی دور میں رہے. تو فارسی کے ٹیچر تھے، وہ فارسی کے استاد تھے. تو وہ کافی، پھر اللہ نے استاد بہت اچھے دیے میرے. میں اپنی زندگی میں اللہ کا اس سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا. آپ کی تربیت سے شاہ جی نظر آتا ہے. ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی صاحب میرے استاد گورنمنٹ کالج میں. جی کے صاحب جیلانی کامران صاحب سے میں نے کرٹیسزم پڑھا، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا کیونکہ گورنمنٹ کالج میں بڑے آئیکن ٹیچرز تھے. پھر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی، اللہ ان کو زندگی سے سلامتی دے، میرے ٹیچر ہیں. اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو میری زندگی میں میرے استاد رہے، اور ان کے ساتھ میرا ایک بہت عقیدت کا بڑا پیار کا تعلق رہا. بہت سارے لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں؟ ایسا ہی ہے. اچھا گنگناتے بھی ہیں آپ؟ نہیں سر. کبھی نہ. کوئی تھوڑا کوئی دو لائنیں؟ عید کا موقع ہے، اگر کچھ تھوڑا سا. میں میوزک سے مجھے شغف ضرور ہے. میوزک میں کلاسیکل جو ہے نا اس کو سنتا ہوں، یا پرانی جو غزلیں ہیں، یا اچھی شاعری. مطلب یہ میرے بچے وہ جیسے وہ دوسرے جس قسم کے گانے میرے بچے سنتے ہیں نا، وہ میں پھر گڈی سے لڑائی ہو جاتی ہے، یا یہ لگے گا یا پھر. ویسے اولڈ آپ کو پسند ہے؟ اگر کوئی دو بول جو آپ کے بہت دل کے قریب ہو. گاتے تو ہوں گے؟ نہیں گاتا، میں گاتا نہیں ہوں، سنتا ہوں. سنتے ہیں؟ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اچھا سننے والا ہوں. اچھا، مطلب اچھی ہے کو تھوڑی بہت جو ہے نا شاعری سے مجھے چونکہ ہے، تو کسی دور میں شاعری بھی کی، لیکن پھر وہ شاعری تو کوٹ پئی، پھر شاعری چھاڑ دیتی. وہ اس قسم کی شاعری کی، مطلب پرانا دور تھا، میں چھوٹا تھا تو ہم نے مختلف شعر لکھتے تھے. ایک مرثیہ لکھا، میرے ایک عزیز تھے، وہ بیچارے ان کی مسز جو تھیں وہ بڑا کٹتی تھی انہوں نے، تو رشتے تایا جی لگتے سی. تو تائی جی
کے ساتھ. پھر وہ تایا جی فوت ہو گئے تھے, تائی جی جناب انہوں نے جنازے تے آئے, میں انج ہو گیا. پھر میں نے مرثیہ لکھا تایا جی کا, وہ مرثیہ میں نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیتا, اس کے بعد کوٹ پئی کہ اے کی لکھ دیتا, پھر میں شاعری چھاڑ دیتی کہ میں نہیں کرتا بھائی. اچھا, اب شرارتی بھی بہت تھے کہ نارمل شرارتی تھے؟ کہ ہوتا ہے نا ایک فرسٹ بینچر ہوتے ہیں, ایک لاسٹ بینچر بچے ہوتے ہیں اسکول کالج میں, تو آپ؟ نہیں, میں میڈیم بینچر ہی تھا, بیچ میں بیٹھتے. لیکن یہ ہے کہ شرارتی شاید مطلب بیل بجا کے بھاگے ہیں کبھی آپ بچپن میں؟ ہاں, یہ کیا بڑی سائیکل چلائی, مطلب بڑا. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے کوئی میرا گھر کا ماحول ایسا تھا تو زیادہ باہر نہیں جایا کرتے تھے, لیکن ایسے کام کیے میں, کیے ہوئے ہیں جیسے بچے سارے کرتے ہیں. بہت کیے میں جی. ہاں, کیا بات ہے. ناظرین, باتیں اگر ہم کریں تو شاید ایک سال بھی گزر جائے تو شاہ جی کی جو ہسٹری ہے وہ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن کچھ باتیں ای اسپیشل کے لیے ہم نے بتایا آپ کو کہ سید حیدر جعفری صاحب کون ہیں, کیونکہ جب بھی ہم ان کے پاس آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی زوڈیک ریسرچ ہوتی ہے. تو آپ بہت سے لوگ شاہ جی جاننا بھی چاہتے تھے کہ اس پہ پروگرام کیا جائے, آپ نے پوچھ لیا آج تو آپ نہ کہیں, اب تو لوگ بھی کہیں گے عام سے آدمی نہیں ہے. اب کتنے خاص مطلب پیچھے سے آپ مطلب کہ کام کرتے 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 آج کہاں بیٹھے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا, وہ ہر انسان کو سیکھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا. بات زندگی میں ایک اور چیز, چلیں بات پھر لمبی ہو جائے گی. آپ کی منزل پہ اگر نظر ہوگی نا تو راستے کی کٹھنائیاں آپ کو چھوٹی لگنی شروع ہو جائیں گی. کیا بات ہے. یعنی آپ کو اپنے گول کا پتہ نا کہ میں نے یہاں جانا ہے, تو پھر آپ کو راستے کی مشکلات ہلکی لگنی شروع ہو جائیں گی. یہ ایسا ہی ہے. کیا بات ہے. اگر مطلب میں اس ڈر سے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ مشکل راستہ ہے تو میں اپنی منزل چھوڑ دیتا ہوں, تو پھر مجھے کام چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. شاہ جی, میں چاہوں گا اختتام میں کچھ اچھے الفاظ, 2 ورڈ ہمارے ناظرین کو جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے وہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر خالق کے ساتھ جڑ جائیں گے نا, مخلوق آپ کا کار کچھ نہیں سکے گی. چلیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, بات لمبی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, اب کیا کروں. چلیں. میں نے اپنی زندگی میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا اللہ سیکھا. میں نے جب استادوں کا ذکر کیا تو جو اللہ نے بہت بڑے بڑے استاد دیے, وہ اللہ ان سب کو زندگی دے, ظہیر احمد صدیقی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے. میں نے چھوٹی چھوٹی کتابوں سے سیکھا. ایک کہانی پڑھی تھی 6ٹھی 7ویں میں, محمود غزنوی کی بیوی کی. ٹھیک, محمود غزنوی کی بیوی بھی میری استاد ہے. اچھا. اس سے میں نے اللہ سیکھا. محمود غزنوی نے ایک دن اپنا خزانہ دربار میں بکھرا دیا اور کہا کہ جس کو جو چاہیے لے لے. کسی نے سونا اٹھا لیا, کسی نے پیسے اٹھا لیے, کسی نے ہیرے اٹھا لیے. ایک کنیز پیچھے کھڑی تھی, اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ کنیز ہے, اس کو سونا چاندی ہیرے سے غرض ہی نہیں. پیچھے کھڑی, وہ آگے بھی نہیں آئی. اس نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا چاہیے ہے, یہ نہیں چاہیے. بتا کیا چاہیے. تو بادشاہ ہے, تو نے سخاوت کر دی. میں نے نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے میں کنیز ہوں, ٹھیک ہوں. میں نے کہا نہیں, بتا کیا چاہیے. میں نے کہا پھر ایک شرط پہ بتاتی ہوں کہ تو وعدہ کر کہ جو میں کہوں گی وہ مجھے دے گا. ٹھیک ہے, تاریخ کا یہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے میں نے, وہ بتا رہا ہوں. وعدہ کر کہ جو میں کہوں گی نا وہ دے گا. اس نے کہا میں محمود غزنوی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو تجھے چاہیے نا وہ تجھے ضرور دوں گا. اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے تو چاہیے. تاریخ نے دیکھا کہ وہ عورت جو کنیز تھی, ٹھیک ہے, وہ محمود غزنوی کی بیوی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی, مسعود غزنوی کی ماں کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی, ابراہیم غزنوی کی دادی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی. کنیز تھی, سونا اٹھا لیتی, کتنا کو گزارا کر لے, سال چل جاتا, 6 مہینے چل جاتا, رہتی تو کنیز. اس نے جب اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے مالک سے جوڑا, یعنی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس سے جوڑا, تو اس کی تقدیر بدل گئی. انسان جب اپنے آپ کو اپنے خالق سے جوڑ لیتا نا اس کی تقدیر بدل جاتی. سبحان اللہ. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں, اللہ سے جوڑ لیں, رستے خود بخود نکلیں گے, غیب سے نکلیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ناظرین, بڑی زبردست باتیں, اور یہ جو الفاظ ہیں نا شاہ جی آپ کے,
یہ 4 چاند لگاتے ہیں ویڈیو میں. جب آپ مثالیں دیتے ہیں بتاتے ہیں بڑا اچھا عوام کو یہاں پہ فیل بھی ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے, اگر آپ کے دل میں احساس ہے نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں. سبحان اللہ. تو بس اتنی سی بات ہے جی. شاہ جی تھینک یو سو مچ. ویلکم سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج کے دن, Honored, sir. اور بڑا بیزی شیڈول ہوتا ہے شاہ جی کا. عید والے دن بھی ہم نے جان نہیں چھوڑی ان کی. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اور آئی تھنک آپ کو بہت زیادہ آج ہم نے کوشش کی ہے سید حیدر جعفری صاحب کے بارے میں بتانے کی, اور میرا نہیں خیال ابھی بھی آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملی ہوگی. بڑی چیزیں ایسی ہیں جو مس ہو گئی ہیں. ہم دوبارہ سے بھی ان کی ہسٹری کے اوپر, ان کے معاملات پر ویڈیو کرتے رہیں گے. تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. آپ سب کو بہت زیادہ, میرے جتنے ویورز ہیں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, سب کو بہت زیادہ عید مبارک. شاہ جی آپ بھی عید مبارک. عید مبارک جی. مالک آپ کے گھروں میں خوشیوں کا, کرم نوازیوں کا سایہ بنا کے رکھے, ہمیشہ خوش رہیں. آمین. عید مبارک سر. خیر مبارک. اللہ حافظ.